بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم پڑھیں گے مضمون نگاری آپ کے اردو بی کے پیپر کا یہ سوال ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے اس لیے کہ یہ سب سے لمبا ہے۔ یہ 20 نمبر کا سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے متعلق معلومات کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، ابتدا سے آپ دیکھ لیں کہ مضمون کا معنی کیا ہے، مضمون کسے کہتے ہیں۔ بچوں، مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بیان، مطلب، مفہوم، انشاء کہتے ہیں تحریری چیز کو، کسی موضوع پر تحریر، ٹھیک ہے۔ مضمون کی تعریف، کسی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں اظہار خیال کو مضمون کہتے ہیں۔ مضامین کی اقسام کتنی ہیں؟ مضامین کی 6 اقسام ہیں۔ علمی و ادبی مضامین۔ اب علمی و ادبی مضامین کون سے ہوتے ہیں؟ اردو زبان کی اہمیت اور افادیت، ادیب اور قومی ذمہ داریاں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹاپک اس میں آ جاتے ہیں علمی و ادبی مضامین میں۔ نمبر 2، تعلیمی اور معلوماتی مضامین۔ تعلیمی اور معلوماتی ہوتے ہیں علم کے فائدے، مخلوط تعلیم، تعلیم نسواں، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا یہ جو پیپر کا نظام ہے یہ بھی اسی میں آئے گا، مغربی تہذیب، یہ سب کیا ہیں؟ تعلیمی اور معلوماتی مضامین۔ اب ہیں نمبر 3، اخلاقی مضامین۔ اخلاقی مضامین میں ان کو ہم مذہبی اور اخلاقی، ٹھیک ہے، مذہبی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اور اخلاقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اسوہ کامل یا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ شعر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حیات طیبہ کے نام سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی مساوات، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اخلاقی مضامین ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، معاشرتی مضامین۔ ہمارے رسم و رواج، جہیز ایک لعنت، آزادی نسواں، اپنی مدد آپ۔ نمبر 5، شخصی مضامین، جس میں پسندیدہ شاعر، اس میں آپ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، پروین شاکر، احمد فراز، کسی بھی شاعر کے بارے میں آپ معلومات دے سکتے ہیں۔ پسندیدہ شخصیت، اس میں علامہ اقبال، قائد اعظم سر سید احمد خان، یہ میجر عزیز بٹی، آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں مضمون لکھ سکتے ہیں۔ قومی ہیرو، جو بھی آپ کے قوم کے ہیرو ہیں، جس میں علامہ اقبال، قائد اعظم، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان، یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، مشاہداتی مضامین۔ مشاہداتی مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جو غور و فکر کے تحت لکھے جاتے ہیں، جیسے کالج میں میرا پہلا دن، کالج میں میرا آخری دن، کسی حادثے کا آنکھوں دیکھا حال، اور دلچسپ سفر۔ بچوں، یہ تو ہیں آپ کے مضامین کی اقسام۔ یہ مضامین ان میں سے جب آپ امتحانی نقطہ نظر سے مضمون لکھنے لگیں گے تو آپ کو شخصی اور مشاہداتی مضمون لکھنا بہت آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ شخصی میں ظاہر ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا ہے، مشاہداتی آپ نے اپنے کالج کے، یا کوئی آپ نے حادثہ ہوا ہے کہیں پہ ٹرین کا، بس کا، یا آپ نے کہیں سفر کیا، تو اس طرح کے مضمون لکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ اسی ٹاپک کا انتخاب کیجئے گا۔ 3 ٹاپک آپ کو لکھنے کے لیے آئیں گے۔ کتنے ٹاپک آئیں گے؟ 3 ٹاپک آپ کو لکھنے کے لیے آئیں گے، مگر آپ نے انتخاب اسی ٹاپک کا کرنا ہے جس کے متعلق آپ کے پاس بہت زیادہ معلومات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جی، اب ہیں بچوں مضمون کے حصے، یعنی مضمون کتنے حصوں پر ڈیوائیڈ کر کے لکھنا چاہیے۔
مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. تمہید یعنی جس ٹاپک کے متعلق آپ مضمون لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اور وہ ہمارے روزمرہ معاشرے میں اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے نفس مضمون یعنی اس کے تمام تر جو لوازمات ہیں, اس کے فائدے, اس کے نقصان, اس کے احادیث کے بارے میں کیا, احادیث اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہتی ہیں, پھر قرآنی آیات اگر ہیں تو وہ کیا ہیں, اگر کوئی اقوال ہیں تو وہ کیا ہیں, اگر کوئی شعر ہیں تو وہ کیا ہیں. یہ سب آپ نے چیزیں جو ہیں وہ نفس مضمون میں تحریر کرنی ہے. لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی اختتامیہ. موضوع کو سمیٹتے ہوئے, موضوع کو ختم کرتے ہوئے آپ نے اس کا نتیجہ ہی بڑی خوبصورتی سے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا نتیجہ بڑے خوبصورتی سے اس کا مضمون کا اینڈ کرنا ہے, خاتمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہے مضمون کے 3 حصے. جی بچوں, بڑا اہم سوال جو کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں تب سے یہ بات جو ہے وہ گھوم رہی ہوگی کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں, مگر ہم امتحانی نقطۂ نظر سے اس کو کس طرح سے حل کریں گے, کتنا لینتھی ہونا چاہیے, کتنا ٹائم اس کو دیں, کیسے ہم کریں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ چیزیں میں نے ادھر نوٹ کی ہیں اور کچھ میں بولوں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کچھ چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں اور کچھ میں بولوں گی, آپ نے وہ سب غور سے نوٹ کر لینی ہے. سب سے پہلے تو بچوں آپ نے اپنے مضمون کو 50 منٹ وقت دینا ہے. ٹھیک ہے, اپنے باقی سوالات کو اسی مناسب ٹائم کے بعد آپ نے 50 منٹ اپنے مضمون کو دینا ہے. اور اس میں آپ نے جو مواد لکھنا ہے, جو مٹیریل آپ نے دینا ہے, وہ 22 پیراگراف پر مشتمل ہوگا. کتنے؟ 22 پیراگراف پر مشتمل ہوگا, ایک شیٹ پر. ٹھیک ہے, ایک شیٹ پر اس کے ایک صفحے پر آپ نے 2 پیراگراف لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو ہی جیسے جیسے آپ مضمون بچوں یاد کرتے جائیں تو آپ اس کو تحریری صورت میں ضرور لے کے آئیں, کیونکہ آج کل آپ گھر میں فارغ ہیں, آپ ان کو لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں مضمون کتنا لکھنا ہے اور ہم کتنا یاد کر رہے ہیں. ہر شیٹ پر 2 پیراگراف آنے چاہیے اور ہر شیٹ پر 3 شعری یا نثری حوالے لکھنے ہیں. 2 آپ نے پیراگراف لکھے ہیں, پیراگراف کے شروع میں آپ نے ایک شعر لکھا ہے, پھر آپ نے پیراگراف لکھا ہے, پھر آپ نے درمیان میں کوئی حوالہ دیا ہے, پھر پیراگراف لکھا ہے, اور آخر میں آپ نے پھر ایک شعر لکھا ہے. سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ میں آپ کو دوبارہ سے یہ بات سمجھا دوں, ایک شیٹ پر 2 پیراگراف اور 3 شعری یا نثری حوالے لکھنے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کھلے کھلے پیراگراف لکھ دیں, آپ کھلا کھلا کر کے وہ 2 3 لائنیں چھوڑ کے تو آپ شعر لکھیں. ایسا بچوں آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. مناسب اپنی رائٹنگ میں, مناسب انداز میں آپ نے وہ پیراگراف لکھنے ہیں اور پھر آپ نے شعر اور وہ حوالے دینے ہیں. ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو شعری یا نثری حوالے ہوں وہ درست لکھیں. اگر آپ کو کسی شعر میں یا کسی اقوال میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو مت لکھیے گا. غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے, غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے. ایک بات کو بار بار مت دہرائیں, ایک ہی چیز کو مت بار بار لکھتے چلے جائیں کہ ایک شعر آپ نے لکھا ہے 2 پیراگراف کے بعد پھر وہی شعر لکھا ہے, یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ لکھ رہی ہیں تو آپ بار بار ان کے وہی مکے کے حالات لکھتے چلے جا رہے ہیں, ان کے غزوہ بدر کے حالات لکھتے جا رہے ہیں. تو ایسے نہیں آپ نے لکھنا ہے, آپ نے ترتیب کے ساتھ ان سب باتوں کو بیان کرنا ہے.